بات چل رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے پی کے اندر کوئی فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے. 30-32 ایم پی ایس جو ہیں وہ ناراض ہیں اور کل بتایا جا رہا ہے کہ آج کل ان کا کوئی اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی سہیل آفریدی کا کھیل ختم ہے, سہیل آفریدی جا رہے ہیں, ان کو ہٹایا جا رہا ہے. یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں. پس پردہ کہانی کیا ہے, میرے پاس کیا انفارمیشن ہے جو میں نے اکٹھی کی ہے. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں جب عمران خان صاحب نے ان کو ہٹایا اور سہیل آفریدی صاحب کو نامزد کیا تو اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے علی امین گنڈا پور صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ بالکل تسلی رکھیں, آپ پی ٹی آئی کے آخری سی ایم ہیں اور اگر عمران خان نے آپ کو ہٹایا تو اس کے بعد پی ٹی آئی کا کوئی سی ایم نہیں آ سکتا. لیکن عمران خان صاحب نے جب اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا فہیم اختر ملک صاحب نے اسٹوری کی تھی اور اس وقت تو یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عمران خان اس طرح سے علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹا دیں گے. تو اس وقت فہیم اختر ملک صاحب یہ اسٹوری کرتے تھے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ 30-32 ہمارے ایم پی ایز ایسے ہیں جو ہمارے نہیں ہیں, یعنی وہ اسٹیبلشمنٹ کو بین حلفی لکھ کے دے کر اور ایم پی اے بنے ہیں, تو ہم نے کوئی ایسا پنگا نہیں لینا جس سے اسٹیبلشمنٹ وہ فارورڈ بلاک بنوا دے اور ہمیں بالکل دیوار سے لگا دے. تو لیکن ہم نے دیکھا کہ جب عمران خان صاحب نے سہیل آفریدی صاحب کو نامزد کیا تو ایک بھی ایم پی اے نہیں ٹوٹا تھا, حالانکہ پریس کانفرنسز ہوئیں, دھمکیاں ہوئیں, کیا کچھ نہیں ہوا تھا. اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ ریزائن نہ کریں, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ریزائن کر دیا تھا. ظاہر ہے ان کے پاس بھی کوئی اور آپشن نہیں تھا, لیکن انہوں نے عمران خان کے حکم پہ ریزائن کر دیا تھا. اور پھر اس کے بعد یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ان کی کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں, 3 ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. وہ رانا سنولا کے لیول پہ نہیں, ان سے بہت اوپر ملاقاتیں ہوئی ہیں, 3 ملاقاتیں, 2 ایک شخصیت سے اور ایک سویلین شخصیت سے. تو بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے 3 ملاقاتیں کی اور ان ملاقاتوں کے بعد ہی یہ بہت زیادہ بات چل پڑی کہ جناب کوئی فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر, اور پھر شرف المربت صاحب نے پیٹیشن بھی کر دی. تو یہ ساری چیزیں ہو گئیں. تو اب میری اس میں رائے یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا اجلاس ہوتا ہے, اول تو مجھے کوئی اجلاس ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, بہت مشکل لگتا ہے مجھے, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد پنجاب میں جبر بربریت فسطائیت اور تمام تر یزیدیت کے باوجود 6 یا 8 لوٹے بنے تھے میکسیمم ایم پی ایس پنجاب میں, جہاں پہ پتہ تھا لوٹوں کو کہ ہم لوٹے بن بھی گئے تو کسی نے ہمارے دروازے پہ نہیں آنا, کسی نے ہمارا کسی نے کیا کر لینا. یہ کے پی ہے جناب, کے پی کے اندر ایک ایم پی اے کا بھی لوٹا بننا اور پھر اس کے بعد اس کا کے پی کے اندر رہنا مجھے تو یہ بالکل ممکن نظر نہیں آتا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ایسے مطلب کون ہے جو اپنی سیاست کو قربان کر دے گا. ٹھیک ہے, وہ 1 ارب روپیہ لے لے گا لوٹا بن کے چلا جائے پھر پاکستان سے باہر, پھر وہ کے پی کے اندر تو نہیں رہ سکتا. یہ بات تو طے ہے, کیونکہ ایک تو وہ پہلے کالا باغ ڈیم کے باہر کے موقع کے اوپر ایک پیپلز پارٹی والوں کا اس طرح کا ہے نا کہ وہ مشرف کو کسی نے آگے کہا تھا کہ جناب ہم پھر آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں, لیکن پھر ہمیں اپنے آباء و اجداد کی قبریں بھی یہاں سے شفٹ کرنی پڑیں گی. اور کے پی کے بھی ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے, ان کا ہے کہ ان کو جب کہا گیا کہ آپ لوٹے بن جائیں تو انہوں نے کہا جی چند دن کا ٹائم دے دیں. تو انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جی میں اپنے دادا اور باقی جو قبریں ہیں ہماری وہ شفٹ کر لوں. تو جس شخصیت سامنے, انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا اس کے بعد تو ہماری یہاں پہ قبریں بھی نہیں رہ سکتی ہمارے بزرگوں کی, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں لوٹا بن کے یہاں پہ رہوں گا, تو آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو کے پی کے اندر کسی صورت بھی لوٹا بننا بہت ہی زیادہ مشکل ہے. اب ایک اور بات دیکھیں نا, کیا یہ جو بات ہو رہی ہے کہ کوئی لوٹے بننے جا رہے ہیں, کیا وہ اس بات پہ کوئی لوٹا بننے جا رہا ہے کہ یا ناراض ہونے جا رہا ہے کہ جی عمران خان کے لیے لانگ مارچ کرنا چاہیے اور سہیل آفریدی لانگ مارچ کی کال نہیں دے رہے؟ یا تو اس بات پہ کوئی ناراض ہوتا, اور تب ناراض ہوتا نا جب کابینہ اناؤنس نہیں ہوئی تھی. تو اگر کوئی اس وجہ سے ناراض ہو رہا ہے کہ اس کو وزارت نہیں دی گئی, تو وہ تو پھر ویسے ہی ڈسکوالیفائی ہے نا پی ٹی آئی کے جو اس وقت موجودہ ایک پی ٹی آئی کے سسٹم چل رہا ہے, یا جو سوچ اور اپروچ چل رہی ہے پی ٹی آئی کے ورکرز کی. یا تو ہاں پھر ایک اور بات ہے, کوئی ایسا بندہ ناراض ہونا جو ہر منگل کو کارکنان کے ساتھ آتا ہو, جس نے پوری ایفرٹ کی ہو, پوری تگدو کی ہو, اب وہ یہ بات کرے کہ میں دیکھیں اپنی کیپیسٹی میں تو ساری تگدو کر چکا ہوں, لیکن سہیل آفریدی کال ہی نہیں دے رہا, اس لیے میں سہیل آفریدی کے خلاف کھڑا ہو رہا ہوں. پھر تو آتی ہے سمجھ. لیکن یہ کیسی ناراضگی ہے کہ جب کابینہ اناؤنس ہوئی اور کابینہ میں ان کو وزیر نہیں بنایا گیا تو اس وجہ سے وہ ناراض ہو رہے ہیں کہ مجھے وزارت نہیں ملی. یعنی اس کو عمران خان کی فکر نہیں ہے, پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو اس کی فکر نہیں ہے, کے پی کے اندر جو وفاق کر رہا ہے اس کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے, جو کے پی کے اور مسائل ہیں اس پہ وفاق کے خلاف وہ کھڑا نہیں ہوا. عمران خان کی ناحق قید کے اوپر جو اس کو سٹینڈ لینا چاہیے وہ اس نے نہیں لیا, جو اس کو جدوجہد کرنی چاہیے تھی وہ اس نے نہیں کی. اور اب اس وجہ سے وہ ناراض ہو کے اگر یہ بات کرے گا کہ مجھے وزارت نہیں ملی, تو اب وہ اس چیز کو بنیاد بنائے کہ عمران خان کے لیے جدوجہد نہیں ہو رہی, تو یہ بات کوئی بھی نہیں مانے گا. تو یہ
میں نے جتنی ورکنگ کی ہے، میری جو انفارمیشن ہے کچھ وہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کو بہت زیادہ اس بات پہ تھریٹ کیا جا رہا ہے کہ، اور سہیل آفریدی صاحب کو تو تاریخ بھی بتا دی گئی تھی کہ کس تاریخ کو آپ جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے الیکشن کمیشن کے ہاتھوں. ویسے وہ تاریخ گزر چکی ہے. سہیل آفریدی سے ایک ہی مطالبہ کیا جا رہا ہے اس وقت، اور وہ یہ ہے کہ آپ اڈیالہ کے آنے کا جو اعلان ہے وہ واپس لیں اور آپ اڈیالہ نہ آئیں. میں نے پھر اس پہ سہیل آفریدی صاحب سے پوچھا، جب مجھے یہ خبر ملی کہ ان کو بہت زیادہ اس بات پہ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے اڈیالہ نہیں آنا، تو میں نے ان سے پھر رابطہ کیا کل. میں نے کہا جی آپ اڈیالہ آئیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل آؤں گا. تو میں نے کہا جی کنفرم ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل کنفرم ہے، میں اور میرے ایم پی ایز جو ہیں وہ آئیں گے. تو سہیل آفریدی پہ اگر کوئی تنقید بنتی ہے تو وہ صرف ایک تنقید بنتی ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ انہوں نے چھوڑ دی ہے، جس کی سمجھ نہیں آتی کہ یا تو پھر یہ ہے کہ ان کو بھی کوئی انفارمیشن ہے کہ کوئی، وہ جو لاسٹ ویڈیو میں ہم بات بھی کر رہے تھے کہ کوئی جیل کے اندر انگیجمنٹ چل رہی ہے عمران خان کے ساتھ، اور اس لیے ان کو یہ بات انفارمیشن ان کے پاس ہے اور اس لیے وہ آل آؤٹ نہیں جانا چاہتے. تو اور تو کوئی، یہ ایک سوال ہے سہیل آفریدی صاحب کے اوپر کہ وہ اسٹریٹ موومنٹ کیوں نہیں کر رہے. باقی سہیل آفریدی صاحب کو ہٹانا، جب تک عمران خان نہ ہٹائیں تو ان کو ڈی سی ٹی کیا جا سکتا ہے، ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کو پی ٹی آئی کے ایم پی اے سوال ہی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ہٹا سکیں، کیونکہ وہ عمران خان کے نامنی ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب عمران خان صاحب کے نامنی تھے. اکتوبر میں انہوں نے جو کچھ کیا سب کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے کیا کیا. نومبر میں، خیر میں ان کو نومبر میں زیادہ میں ان کو الزام نہیں دیتا، علی امین گنڈا پور صاحب کو 26 نومبر کا میں زیادہ الزام ان کو نہیں دیتا. ہاں اکتوبر میں ان کو 100% ذمہ دار سمجھتا ہوں جو کچھ انہوں نے کیا. لیکن علی امین گنڈا پور صاحب اتنے ان پاپولر ہو گئے تھے، بہت کچھ ان کے خلاف چارج شیٹ بن گئی تھی، اس کے باوجود ایک بھی ایم پی اے نے ان کے ساتھ بغاوت نہیں کی تھی، ایک بھی ایم پی اے نے، کیونکہ وہ عمران خان کے نامنی تھے. اور جب عمران خان نے ان کو ہٹانے کا کہہ دیا تو ایک بھی ایم پی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا. سب کے سب ایم پی اے جو ہیں وہ سہیل آفریدی کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اب بھی سہیل آفریدی کو اگر کوئی ہٹا سکتا ہے تو وہ عمران خان ہے، اس کے علاوہ پھر ان کو ڈسکوالیفائی کروا دے الیکشن کمیشن سے یا کسی اور عدالت سے، یا جو بھی ان کا کرنا ہے وہ کر دیں. لیکن ان اسمبلی کے اندر سے ان کو کوئی تبدیل پی ٹی آئی کے ایم پی اے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور جو ایم پی اے ان کے خلاف گروپ بنائیں گے وہ سارے کے سارے تو پھر ویسے ہی فارغ ہیں. عمران خان ان کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے بعد پھر ان کو ٹکٹ دیں. تو اور پھر لوٹا بننا، اور وہ بھی کے پی کے اندر بننا، وہ تو مجھے بالکل جو ہے وہ نہیں لگتا. میرے خیال ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کی جو پیٹیشن ہے وہ ہو، الیکشن کمیشن میں جو فیصلہ محفوظ ہے وہ ہو، یا یہ جو گروپنگ کی بات ہے یہ ہو. یہ ساری چیزیں ایک ہی چیز کے اوپر ہیں، اور وہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی اڈیالہ نہ آئیں. کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ جب سہیل آفریدی اڈیالہ ابھی نہیں آ رہے تھے تو عمران خان صاحب کی بہنوں اکیلی وہاں پر بیٹھی ہوتی تھیں، اس کی کوریج بھی اس طرح سے نہیں ہوتی تھی. ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ جاتے تھے کوریج کرنے، لیکن اب وہ اتنا ایک روٹین میٹر بن گیا تھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی، یعنی ڈیجیٹل میڈیا کے جو رپورٹر رپورٹ کرتے تھے وہ تو اسی طرح سے کرتے تھے، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر اس کی اس طرح سے کوریج نہیں ہوتی تھی جس طرح سے کسی ٹائم پہ ہوا کرتی تھی. لیکن آخری جو ایک بار سہیل آفریدی اڈیالہ کے باہر گئے اور اگلی بار 26 نومبر پہ ان کو روک لیا. دونوں بار آپ نے دیکھا کہ کوریج بھرپور ہوئی، ایک ایکٹیویٹی تھی، پورا دن تحریک انصاف چلتی رہی، چھائی رہی. اور اب ظاہر ہے ہر آنے والے منگل سے ان کو مزید شدت لانی ہوگی اپنی اس میں، جسے آپ کہتے ہیں کہ اپنے مومنٹم میں. تو یہ وہ چیز ہے. تو مجھے بالکل نہیں لگتا کہ کل کوئی اجلاس جو ہے وہ ہوگا. اور اگر یہ اجلاس ہوا تو 30 کا فگر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ 30 جو ہے وہ لوٹے بن جائیں تحریک انصاف کے اندر. 4-5 بن سکتے ہیں، 6 بن سکتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی سیاست تو ویسے ہی ختم ہے اور دفن ہے. تو یہ سارا کچھ جو کروایا جا رہا ہے یہ صرف اور صرف ایک تو توجہ ہٹائی جا رہی ہے بہت سارے ایشو سے کہ وہ اکانومی کی جو اتنی خطرناک خبریں آ رہی ہیں اس کے اوپر بات نہ ہو، اور انٹرنل اتنے زیادہ ایشوز ہیں، اور کے پی کے اور بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن کو وہ لائم لائٹ میں نہ آئیں، ان کے اوپر بات نہ ہو، اور سہیل آفریدی کو اسی میں الجھائے رکھا جائے اور ساری نظریں اس پہ چلتی رہیں. پہلے آپ نے دیکھا کہ انمول پنکی کو لانچ ہوئی، کہاں گئی اب انمول پنکی؟ پھر مومن اقبال والا اسکینڈل، پھر یہ شیر افضل مروت والی پیٹیشن، ان کے آڑ میں درجنوں ایسی خبریں اور چیزیں تھیں جو دب گئی ہیں جن کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی. تو یہ ساری اس لیے ہیں اور سہیل آفریدی کو تھریٹ کرنے کے لیے. مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس تھریٹ میں آئیں گے. سہیل آفریدی کا کھیل اس دن ختم ہوگا جب عمران خان کہیں گے کہ سہیل آفریدی کو ہٹا دیا جائے، اور اس دن ان کا کھیل ختم ہو جائے گا. اور اگر ان کو نائل کروا دیا جاتا ہے تو پھر وہ اس سیٹ سے ضرور ہٹ جائیں گے، لیکن ان کی سیاست تو اور زیادہ اوپر چلی جائے گی کہ عمران خان سے وفا کے جرم میں جو ہے وہ ان کو ہٹا دیا گیا ہے. تو اس لیے میرا بالکل خیال نہیں ہے کہ 30 بندوں کا کوئی فارورڈ بلاک بن جائے گا، کوئی بغاوت ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا. بھائی آپ نے یہاں پہ اتنا کچھ کر کے قومی اسمبلی کے اندر کتنے ابھی تک آپ لوٹے بنا پائیں، تو کے پی کے اندر ایک بھی کسی کو لوٹا بنانا اتنا آسان نہیں ہے. لہٰذا یہ صرف اور صرف اہم ترین ایشو سے توجہ ہٹانے کے لیے، ڈائیورٹ کرنے کے لیے، اور سہیل آفریدی کو ایک تھریٹ کرنے کے لیے اور اس کو ایک چیز میں الجھانے کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے. اس وقت مجھے نہیں لگتا
کہ موجودہ سسٹم جو ہے وہ اس چیز کو افورڈ کر سکتا ہے. کے پی کی گراؤنڈ کے اوپر جو چیزیں اتنی خراب ہیں کہ آپ ایک سی ایم کو جو ہے وہ ہٹا دیں. دیکھیں آخری بات, علی امین گنڈا پور صاحب 13 مہینے رہے, سہیل آفریدی صاحب کو 8 مہینے ہو گئے, 8-9 مہینے ہو گئے. تو اگلا جو آئے گا اسے پتا ہے کہ میرے پاس تو 8-9 مہینے بھی نہیں ہے. پہلا 13 مہینے تھا, اگلا 8-9 مہینے تھا, اب تو اسے پتا ہے کہ میرے پاس تو 3-4 مہینے ہیں. شاید وہ کابینہ ہی نموس نہ کرے, ٹھیک ہے, اور وہ تو پھر اس راستے پہ چل پڑے گا. تو اس وقت جتنے پاکستان کے انٹرنل سیکورٹی کے حالات ہیں, ہمارے اکانومی کے حالات ہیں, جو ہمارے ریجنل حالات ہیں, جو انٹرنیشنل صورتحال ہے, ایسے میں آپ ایک پورا صوبہ جو افغانستان کے بارڈر کے ساتھ لگتا ہے اس میں آپ اتنا بڑا کیوس اور اتنا بڑی آپ چیز کر دیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے. ہاں ان کا فیصل کریم کنڈی صاحب جو ہیں وہ ہاٹ واٹرز میں ہیں, وہ شاید ہٹا دیے جائیں, وہ شاید چینج کر دیے جائیں, اور علی امین گنڈا پور صاحب کے ایک قریبی دوست جو ہیں وہ شاید گورنر کے پی لگ جائیں. میں پرویز خٹک صاحب نہیں کہہ رہا, علی امین گنڈا پور صاحب کے قریبی دوست ہیں ان کا ذکر کر رہا ہوں. وہ ضرور چیزیں چل رہی ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ سہیل آفریدی کو ایم پی ایس ہٹا دیں گے, یا مجھے ان کا ڈی سیٹ ہونا بھی اتنا آسان نہیں لگتا. اس وقت سسٹم افورڈ نہیں کر سکتا کے پی کے اندر اتنا بڑا کیوس. تو بہرحال دیکھتے ہیں کل کتنے ایم پی ایس کی میٹنگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. میں نے اپنا انالیسز آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. الکریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.